اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ 17 ایشو ہے میری یوٹیوب سیریز کا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے اسٹرائیو فار سکسیس، اس کا 17 ویلاگ آج میں ایشو کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے رب ہارون و موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں چیپٹر 20، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 ہے قرآن کی، اور اس کی ورسز، اس کی آیات ہیں 69 to 72۔ اس میں تھوڑا سا بریف واقعہ میں نے یہاں پہ ریپروڈیوس کیا ہے قرآن سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں گئے اور وہاں پہ ان کو آگ روشنی دکھی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اس وادی میں ان کو جو ہے وہ 2 نشانیاں دیں۔ ایک ان کے عصا کو، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو پھینکو، تو انہوں نے عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، موو کرنے لگا زمین پہ۔ اور دوسری نشانی انہوں نے یہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا ہاتھ جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے گریبان میں ڈالا تو نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا۔ تو یہ 2 نشانیاں ان بریف اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے ساتھ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور اس کو فرعون کو دعوت دو، اور جو ہے وہ ہمارے دین کی دعوت دو۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس میں کچھ آیات میں نے یہاں پہ کاپی کی ہیں، تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ وہاں سے میں نے کاپی کی ہے جب وہ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، تو وہاں پہ جادوگروں کو بھی بلایا ہوا تھا فرعون نے کہ آؤ آج مقابلہ کرتے ہیں فرعون کی جو نشانیاں ہیں، اور ہم بھی اپنا جادو اور ہم بھی اپنا سحر دکھائیں گے۔ تو جب جادوگروں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ موو کرنے لگا، سانپ، رسی موو کرنے لگی سانپ کی طرح، ایسا لگا دیکھنے والوں کو، ایسا لگا کہ وہ سانپ موو کر رہا ہے، لیکن وہ جادو تھا بیسیکلی۔ نظر کا دھوکہ جو جادو میں ہوتا ہے، وہ جادوگروں نے لوگوں کو، دیکھنے والوں کی نظروں پہ نظر کا دھوکہ کیا، اور وہ اصل میں سانپ نہیں تھا بلکہ ایک نظر کا دھوکہ تھا، جادو تھا، سحر تھا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا اپنا اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو وہ سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے ان باقی رسیوں کو، ان جو دوسرے جادوگروں کی جو رسیاں تھیں جو سانپ دکھ رہی تھیں، ان کو نگل گیا، یا وہ جو سانپ بن گئے تھے ان کے جادوگروں کے، ان کو نگل گیا۔ وہ بڑا اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو بنا، وہ چھوٹے اژدہوں کو، دوسرے سانپوں کو نگل گیا۔ اس طرح سے ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اور پھر جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحر۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے۔ انما صنعوا کید الساحر، وہ چال ہے جادو کی۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی ہوگا کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سارا جو واقعہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ جو ہے یہ تلقف ما صنعوا، مطلب وہ نگل گیا ان کو، دوسرے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے، جو فرعون کے جادوگر تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ باقی لوگوں نے اس شو سے شروع ہونے سے پہلے، جو جادوگروں کا جو شو ہے اس سے پہلے کچھ سرگوشیاں بھی کیں، کچھ جادوگر ریلیکٹنٹ بھی ہو گئے تھے کہ فرعون سے، جو سرگوشیاں انہوں نے کیں فرعون سے کہ یہ شو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کچھ وہ جادوگر تھوڑے سے گھبرا گئے تھے۔ تو یہ جب ہوا، یہ واقعہ ہوا، تو جادوگر کیونکہ اپنے فن سے بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے،
اور اس کو پتہ ہے کہ جادو کی کیا لمٹس ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ سانپ دوسرے سانپوں کو اور دوسرے رسیوں کو کھا گیا، تب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جو ہم نے کیا تھا وہ تو جادو ہے، کیونکہ وہ اپنے ظاہر کے فن کے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ جادو جو ہم نے کیا تھا وہ تو جادو ہے، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے. دس از ناٹ اے میجک اینڈ دس از ناٹ اے سحر کہنا چاہیے. وہ کیونکہ اب ہر آدمی اپنے فن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. تو یہ ان کو پتہ چل گیا. باقی لوگوں کو تو اتنا نہیں پتہ چلا، لیکن ان جادوگروں کو ضرور پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. تو وہ سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. پھر فرعون نے جو ان کو کہا کہ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی؟ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے اس کی بات مان لی اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. قبل ان آذن لکم، آذن حکم کو کہتے ہیں، ان آذن لکم کہ میں تمہیں حکم دوں. تم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان تم کیسے لے آئے میرے حکم کے بغیر؟ پھر آگے کہتا ہے فرعون انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا سردار ہے، تم سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا. فی جذوع النخل، تنوں پر کھجور کے درختوں کے میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا. وَلَتَعْلُمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والی سزا دے سکتا ہے. مطلب فرعون نے اپنے جادوگر کو کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. تم نے میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پہ، حضرت علیہ السلام؟ تو جادوگروں کا جواب سنیے کہ جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ جو کچھ ہمارے پاس اب آ چکا ہے، جو ہمارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اور جو دلیل ہمارے پاس آ چکی ہے، ہم اب آپ کی اس فرعون کی تمہاری بات کا فرعون ہم کوئی اثر نہیں لیں گے. والذی فطرنا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو واضح دلیلیں آ چکی ہیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دیکھنے کے بعد ہم اب تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں لیں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کر لو. فقض ما انت قاض، اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. فقض ما انت قاض، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ فرعون آپ کر لیجئے، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ایمان سے نہیں ہٹیں گے. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے جو جادوگروں نے کہا کہ آپ دنیا کی، اے فرعون تو دنیا کی زندگی کے لیے ہی فیصلہ کر سکتے ہو نا. فرعون تم صرف اس دنیا میں ہی ہمیں سزا دے سکتے ہو. کیا کرو گے؟ ہمارا ہاتھ پیر کاٹ دو گے، جان سے مار دو گے، اس دنیا میں ہی سزا دو گے. اس دوسری دنیا کا کیا بنے گا جو کہ پرماننٹ دنیا ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جو جادوگروں نے کہا کہ تم اس دنیا میں جو ہمارا کرنا ہے کر لو، لیکن ہم نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں اور ہم نے وہ چیز فیل کر لی ہے کہ ہم ایمان سے اپنے نہیں ہٹیں گے. اتنا ایمان ان کا پختہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں میکسیمم تم ہمارے ساتھ کیا کر لو گے؟ ہاتھ پیر کاٹ دو گے، جان سے مار دو گے، مار دو، ہم ایمان سے اپنے نہیں ہٹنے والے. تو یہ ایک بڑا اچھا لیسن تھا کہ یہ ایمان کی جو طاقت اور ایمانی قوت جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ان جادوگروں کو فوراً ہی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور وہ فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر. بس یہی تھا آج کا چھوٹا سا ایک لیسن اور ایک چھوٹا سا میرا ویلاگ. اور دعا کیجیے گا کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کی ڈیوٹی ہے. اور ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جو ہے وہ ہم اس کی ایفرٹ کرتے رہیں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کے دین کے لیے جو ہم کر سکتے تھے، ہم نے آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے بہت کوشش کی، اور جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.